بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرض اصطلاحاً کاروباری اور دوسرے معاملات میں ایک فرد کا دوسرے کو رقم دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور یہ رقم قابل واپسی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت 282 میں قرض کے لین دین کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل ایمان آپس میں قرض کا لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں اور اس کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی لے لی جائے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادتیں لی جائے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر قرض کے لیے تحریر لکھنے اور اس کے لیے گواہ فراہم کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لین دین کے معاملات میں کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی قرض کے لین دین کے بارے میں کافی ہدایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے سخت تاکید کی ہے اور اس قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے کو ظالم کہا ہے۔ قرض دینے والا اگر قرض کا مطالبہ سختی سے کرتا ہے تو اس میں وہ حق بجانب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطالبہ میں نرمی اور شفقت کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مصیبتیں دور ہوں تو وہ تنگ دست قرض داروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، جو تنگ دست اور قرض دار کی مدد دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے سائے رحمت میں لے لے گا، جبکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی میت کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرض چھوڑ کر مرا ہو، یا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔